ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. کوشش کروں گا کہ جو آیت کریمہ اس وقت تلاوت کی ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے شرح صدر کے ساتھ عرض کروں. دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق بات اچھے انداز میں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو سننا سمجھنا نصیب فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم دونوں کو کہنے سننے والوں کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. ایک تو مختصر وقت کے لیے کہیں جانا ہے اور دوسرا یہ کہ آج پہلی بار مجھے یہ پتہ چلا کہ مجھے بھی بلڈ پریشر کی تکلیف ہے. تو پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ بلڈ پریشر کی تکلیف ہے، لیکن امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ بے احتیاطی کر کچھ زیادہ کھانا کھا لیا ہوگا، اس کی وجہ سے ہو گیا ہے. انشاءاللہ تھوڑی بہت احتیاط کریں گے تو اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جڑ پکڑنے سے پہلے ہی اپنی رحمت سے ختم فرما دیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا قصہ کیا ہے. ہم لوگ تو رہنے والے تھے، اصل میں سوال کرنے والے یہودی تھے، سوال تو ان کا تھا، اور آگے چل کر ان کا معرکہ اور ان کی بھیڑ اور ان کی لڑائی جھگڑے اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے فرعون کے ساتھ جو مصر کا بادشاہ تھا. اوریجن ان کی شام ہے. تو یہ بھی معلوم کرنا چاہتے تھے اپنی بات کو، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانچنا چاہتے تھے، آزمائش کرنا چاہتے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ نہیں. ہم رہنے والے تو ہیں شام کے، فلسطین کے، اور ہم مصر میں جا کر کیسے بسے ہیں، کیسے آباد ہوئے ہیں. اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ السلام، سوال انہوں نے پوچھ لیا ہے، اور پوچھنے کی غرض بعض لوگوں کی یہ ہوگی کہ حقیقت حال سے آگاہ ہو جائیں، اور بعض لوگوں کی آپ کو ذکر پہنچانے کی، آپ کو تکلیف دینے کی، آپ کو ستانے کی، آپ کو لاجواب کرنے کی ہے. تو اے پیغمبر علیہ السلام، ہم آپ کو یہ واقعہ بیان کریں گے. آپ کا کام ہے سینہ کھول کر بیٹھنا، اور ہم آپ کے سینے میں اس واقعے کو پورا کا پورا من و عن صحیح طریقے کا ہم آپ کے سینے میں اتار دیں گے. اور آگے یوں فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. جس طرح آپ کی قوم بے خبر ہے اس پورے واقعے کی حقیقت سے، اے پیغمبر علیہ السلام، ہمارے بیان کرنے سے پہلے بھی آپ بھی بے خبر تھے، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا.
سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تورات میں ہے، غلط ہی صحیح، اس واقعے کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے، غلط ہی صحیح، اور اس واقعے کا چرچا تھا یہودیوں میں، عیسائیوں میں، غلط ہی صحیح، لیکن بہرحال چرچا تو تھا۔ تو قرآن مجید نے یہ کیوں کہا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اس واقعے سے ہمارے بیان کرنے سے پہلے بے خبر تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ذہن میں رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم سے کوئی اچھی طرح باخبر اور واقفیت تو نہیں رکھتے تھے، کوئی ہسٹورین تو نہیں تھے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تورات کے ماہر تھے اور انجیل کے ماہر تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تورات کے واقعے کا اور انجیل کے واقعے کا پتہ ہو، تورات کے حوالے سے اور انجیل کے حوالے سے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ عالم سے، ورلڈ ہسٹری سے باخبر تو نہیں تھے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو؟ تو ایسے عالم میں جبکہ تاریخ میں یہ واقعہ تاریخ عالم میں موجود ہے اور یہ واقعہ تورات اور انجیل میں موجود ہے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس کی اطلاع نہ ہو، تو اس میں کوئی تعجب اور استعجاب کی بات نہیں ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایک انسان جس نے تاریخ نہ پڑھی ہو، ایک انسان جس نے یہودیوں کی کتاب تورات شریف اور انجیل کا مطالعہ نہ کیا ہو، اور وہ بات جو تورات میں اور انجیل میں ہو اور تاریخ عالم میں ہو اور انسان اس سے بے خبر ہو، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ اس دور میں بھی جس سے میں اور آپ بے خبر ہیں، تاریخ میں ہے، تورات میں ہے، انجیل میں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، اگر میں کہوں اور آپ ناراض نہ ہوں، تو خود ہمارے قرآن مجید میں ہے جس کا جاننا ضروری ہے، اس سے انسان بے خبر ہے۔ تو جو چیز جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے ہم اس سے بے خبر ہیں، تو جس چیز کا جاننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں تھا، تورات اور انجیل کی باتوں کا اور تاریخ عالم کا، اگر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر ہیں، تو اس میں تعجب کی، اچنبے کی کیا بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حق میں جاتی ہے، ان فیور میں جاتی ہے کہ ایک وہ ذات، ایک وہ ہستی کہ جس کو نہ تورات کے واقعے کا پتہ ہو، نہ انجیل کے واقعے کا پتہ ہو، نہ تاریخ عالم سے واقفیت ہو، اور وہ سوال کیا جائے اس سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ، اور وہ من عن بعینہ، سچی سچی بات، کھری کھری بات، بعینہ جس طرح ہوئی تھی وہ بتا دے، تو یقینی بات ہے کہ یہ شخص واقعی اللہ کا سچا نبی اور اللہ کا سچا رسول ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں پھر بھی بتا رہا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بتانے والی ذات اللہ کی ہے۔ بے شک یہ تو فیور میں جاتی ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص جس کو اس واقعے کا پتہ ہو اور پھر اس شخص سے واقعہ پوچھا جائے اور وہ واقعہ بتا دے، تو اس کے لیے کیا تعجب کی بات ہے؟ اس کے لیے کون سے کمال کی بات ہے؟ دانش مندی کی بات ہے۔ اگر آپ مجھ سے قرآن مجید کی کوئی آیت پوچھتے ہیں اور میں حافظ قرآن ہوں اور اگر میں بتا دوں تو کیا تعجب کی بات ہے؟ حافظ قرآن تو بتائیں گے،
لیکن کسی آپ ایسے شخص سے قرآن مجید کا ترجمہ پوچھتے ہیں جو عالم دین ہے اور وہ بتا دیتا ہے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ ہاں، ایک وہ شخص کے جو حافظ قرآن نہیں اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن شریف کی فلاں آیت بتاؤ اور وہ فلاں آیت صرف بتاتا نہیں پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہے تو آپ تعجب کریں گے کہ یار یہ تو حافظ بھی نہیں اور یہ سنا دیتا ہے۔ ایک شخص قرآن مجید کے ترجمے کو نہیں جانتا لیکن وہ ترجمہ آپ کو سناتا ہے تو آپ تعجب کریں گے کہ یار واقعی یہ تو بڑی عجیب بات ہوئی، بڑی اچنبے کی بات ہے کہ اس کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا یا عالم نہیں ہے لیکن پھر بھی قرآن مجید کا ترجمہ کرتا ہے اور صحیح کرتا ہے۔ ایک ڈرائیور گاڑی کو ڈرائیو کرتا ہے تو اس میں کون آدمی تعجب کرتا ہے؟ روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50,000 لاکھوں گاڑیاں آپ کے سامنے سے گزرتی ہے اور ان کے چلانے والے چلاتے ہیں، جی ڈرائیور ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی آپ کو۔ لیکن ایک شخص جس نے کبھی ڈرائیونگ کی سیٹ پر بیٹھا ہی نہ ہو اور وہ گاڑی ڈرائیو کرا لے، ایک شخص جس نے کبھی پائلٹ کیا ہوتا ہے ہوائی جہاز اڑانا ہی نہ سیکھا ہو اور ہوائی جہاز کی اڑان وہ بھر دے اور آپ کو سیفلی یہاں سے اڑائے اور اڑا کر پاکستان لے جائے اور ہندوستان لے جائے اور دنیا کے دوسرے خطے میں لے جائے، پھر آپ کو تعجب ہوگا یار اسے آتا کچھ نہیں اور اس نے ایسا کیوں کر دیا۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ اچنبے کی بات ہے، یہ تعجب کی بات ہے، یہ حیرانگی کی بات ہے۔ تو کمال کی بات یہ نہ ہوئی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تورات جانتے ہوں، انجیل جانتے ہوں، تاریخ عالم سے باخبر ہوں، پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر دے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تعجب کی بات اسی میں ہے کہ جانے کچھ بھی نہ پڑھا ہو تورات میں، نہ پڑھا ہو انجیل میں، نہ تاریخ عالم سے باخبر ہو، اور جب پوچھا جائے، سوال کیا جائے تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من و عن جس طرح ہوا تھا، سچی سچی اور کھری کھری باتیں اور بے عینی جس طرح ہوئی ہے وہ بتا دے تو کمال درجے کا تعجب تو اس میں ہوتا ہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی وضاحت تو اور نبوت کا کمال تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس نے کبھی واقعہ سنا نہ ہو، واقعہ پڑھا نہ ہو اور بعین ہی وہ واقعہ بیان کر دے، سچا بلکہ اس سے زیادہ سچا اور اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ جو پچھلی کتابوں میں موجود ہے اس سے زیادہ سچا اور وضاحت کے ساتھ بیان کرے تو پھر آدمی کو تعجب ہوتا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا، شام میں ان کا مزار ہے، بڑے اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ شیخ، امی تھے، امی چٹے ان پڑھ جسے آپ کہیں، پڑھا لکھا نہیں تھے، یعنی کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے زانوِ تلمس طے نہیں کیا تھا، کسی استاذ کی شاگردی نہیں اختیار کی تھی، کسی مکتب پہ جا کر کسی استاذ سے پڑھ لی تھی، لیکن کمال درجے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں ملکہ عطا کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے کوئی عربی کی عبارت پڑھتا تو وہ کہہ دیتے یہ قرآن ہے، حالانکہ قرآن انہوں نے نہیں پڑھا تھا، حافظ نہیں تھے۔ کوئی حدیث پاک سنا دے تو کہیں یہ حدیث ہے، کوئی فقہ کی عبارت سنائے تو فوراً کہہ دیں یہ فقہ ہے، کوئی منطق اور فلسفہ کی عبارت سنائے تو کہیں یہ منطق ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ نحو ہے، یہ صرف ہے، اور کوئی اپنی بات کرے عربی زبان میں تو کہہ دے تو کہیں یہ تمہاری اپنی بات ہے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا تھا۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، آج بھی ان کا سلسلہ دباغیہ آج بھی اس علاقے میں بہت عام ہے، جس طرح ہمارے ملکوں میں چشتیہ ہے، قادریہ ہے، نقشبندیہ ہے، یہ بہت عام ہے۔ سہروردیہ سلسلہ ہمارے یہاں بہت کم ہے، دو چار اچھے نعت خوان حضرات ہیں جن کے آگے سہروردی چلتا ہے تو ہم نے یہ لفظ پڑھا بھی ہوگا، ورنہ اگر وہ بھی نہ ہوتے تو سہروردی سلسلہ کیا ہے وہ سنتے ہی نہ، ہم سمجھتے ہی نہ۔ تو چشتیہ بہت عام ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ قادریہ سلسلہ جو پیران پیر سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، بڑا مشہور ہے۔ نقشبندیہ سلسلہ حضرت سیدنا خواجہ علاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے، بڑا مشہور ہے۔
سہروردی سلسلہ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے جہاں ملتا ہے، ہماری اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن آپ چلے جائیں آزاد ریاستوں میں، رشیا کی آزاد ریاستوں میں، یہاں بہت مشہور ہے سلسلہ سہروردیہ۔ سیریا کے علاقے میں سلسلہ دباغیہ بہت مشہور ہے، اتنا مشہور سلسلہ چشتیہ بھی نہیں، اتنا مشہور سلسلہ نقشبندیہ بھی نہیں، جتنا سلسلہ مشہور ہے سلسلہ دباغیہ، اور وہ سلسلہ جا کر ملتا ہے حضرت خواجہ عبدالعزیز بن دباغ رحمۃ اللہ علیہ تک۔ بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے صوفی تھے اپنے زمانے کے، بہت بڑے متقی اور پرہیزگار اور صاحب معرفت اور صاحب تقوی انسانوں میں سے تھے۔ اس سلسلے میں لوگ بیعت بھی ہوتے ہیں، ان کا مزار ہے سیریا میں، مرجع خاص و عام ہے، دنیا جاتی ہے ان سے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق وہاں دعائیں کرتی ہے، وہاں ان سے فیض اٹھاتی ہے۔ تو کسی نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت دنیا آتی تھی، امتحان لیتی تھی، اور ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ فیل ہو جائے۔ بڑی کوشش کرتے تھے، انہوں نے ایک عربی کی عبارت لکھی، عربی کی عبارت لکھنے کے بعد کچھ قرآن مجید، کچھ حدیث پاک، کچھ فقہ، کچھ اپنی طرف سے، کچھ منطق، یہ ساری چیزیں بنا کر ایک آیت بنائی، ترجمہ محاورہ کے ساتھ کہ جس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور مطلب بھی کچھ نکل آتا ہے، اور پھر ان کے سامنے پیش کیا کہ حضرت بتائیں یہ کیا ہے۔ تو پھر حضرت بتاتے تھے کہ یہ جو تم نے پہلا پڑھا ہے یہ قرآن ہے، یہ پڑھا ہے یہ حدیث ہے، یہ پڑھا ہے یہ فقہ ہے، یہ پڑھا ہے یہ منطق ہے، یہ پڑھا ہے تمہاری اپنی بات ہے، بتا دیتے تھے۔ تعجب ہوتا تھا لوگوں کو، اور ہزارہا لوگوں نے ان کا امتحان دیا۔ ایک دن کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے، اور واقعی سچ ہے، پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ جب تم قرآن مجید پڑھتے ہو تو تمہاری زبان سے ایک نور نکلتا ہے، اور میں نور دیکھتا ہوں کہ تمہاری زبان سے نکلتا ہے اور سیدھا عرش الہی پر جا پہنچتا ہے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پاک پڑھتے ہو تو حدیث پاک کا اپنا نور ہے جو قرآن کے نور سے کم ہے، اور یہ نکلتا ہے اور سیدھا مدینہ منورہ تک جاتا ہے، اور پھر فقہ کا اپنی عبادت کا اپنا نور ہے، اور جب تم اپنی بات کرتے ہو تو اس کے اندر کوئی نور نہیں ہوتا، ظلمتیں ہی ظلمتیں اور تاریکی ہی تاریکیاں ہوتی ہے۔ تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ تمہاری اپنی بات ہے، تو میں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے نور سے پہچان لیتا ہوں کہ اللہ کا کلام پڑھ رہا، حدیث پاک پڑھ رہا، فقہ پڑھ رہا، یہ انسان کی اپنی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک آدمی حدیث پاک کا جاننے والا ہو، قرآن مجید کا حافظ قرآن ہو، اس کے سامنے اگر کوئی حدیث پاک کی بات کرے اور قرآن پاک کی بات کرے اور بتا دے تو اتنا تعجب نہیں ہوتا، تعجب اس پر ہوتا ہے جسے کچھ آتا نہ ہو اور بتا دے۔ میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کمال درجے کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کبھی کسی سے دنیا میں لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، کسی استاذ کے پاس گئے نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کسی مکتب میں مدرسے میں داخلہ لیا نہیں تھا، کسی آدمی کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زانو تلمس طے نہیں کیا تھا، شاگردی نہیں اختیار کی تھی، یٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ معارف اور وہ حقائق کے دریا سمندر بہاتے ہیں کہ 1400 سال ہو گئے اس سمندر سے، آج بھی غوطہ خور غوطہ لگا کر موتی چن کے لاتے ہیں اور اس کے موتی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، اور قیامت تک کی صبح کے لیے وہ سمندر کے موتی ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک یہ تعجب کی بات ہے کہ کبھی کسی استاد سے پڑھا نہ ہو، کسی استاد سے سیکھا نہ ہو، لیکن اتنے زبردست معارف اور حقائق پر مشتمل کلام کرے اور گفتگو کرے اور اس کے اندر اتنے موتی دنیا والوں کو دے کہ قیامت تک کی صبح کے لیے اس کے اندر سے موتی چنتے رہے اور موتی ختم نہ ہو۔ اور کون کہہ رہا؟ وہ جس نے کبھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ تو تعجب کی بات یہی ہے، کمال درجے کی صفت یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بڑے بڑے صفاتوں میں ایک صفت آتی ہے امی، نبی امی، کہ وہ نبی کہ جس نے کسی عام انسانوں سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں تھا، وہ نبی کہ جو کسی انسان کے سامنے جا کر اس نے شاگردی اختیار نہیں کی تھی، اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے کہ جو انسانوں سے پڑھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ رہتا زمین پر ہے، عرش والا اسے اپنے عرش سے اسے پڑھاتا ہے۔
اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اعلان کیا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے اللہ، رحمان، اور رحمان وہ ذات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت سے قرآن سکھاتی ہے، اللہ سکھانے والے۔ تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کم نہیں ہو جاتی بلکہ فضیلت بڑھتی ہے۔ اور کوئی یہ سوچے کہ نہیں یار اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، تو اللہ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتہ نہ ہو؟ ہاں میرے بھائی، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن جب پوچھ لیا گیا تو پھر نہ بتاتے تو پریشانی کی بات تھی، لیکن جب پوچھ لیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محبوب سے بتلوا دیا اور دکھا دیا اور سمجھا دیا اور دنیا کے سامنے کہلوا دیا کہ تو جم پوچھنا چاہتے ہو، حقیقت میں اس کی حقیقی کہانی یہ ہے، سچی کہانی یہ ہے، جب بتا دیا تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ جاننا ہی ان کے لیے اعزاز اور عظمت اور عزت کی بات ہو کہ جانتے نہیں تھے پھر بتا دیا۔ اور دوسری بات، اگر مان لیا جائے کہ تورات کا قصہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو پتا تھا، ایک میں بالفرض بات کر رہا ہوں، بگ اف، اگر معلوم ہو جائے، مان لیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات سے کہیں قصہ سنا تھا، پڑھا تھا، انجیل شریف سے کہیں قصہ پڑھا تھا، سنا تھا، یا کسی عام انسان سے تاریخ عالم کے حوالے سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پڑھا تھا اور سنا تھا، تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو وہ بتانا تھا نا جو پڑھا تھا اور سنا تھا، وہی بتانا تھا، اس سے زیادہ تو بتا نہیں سکتے تھے، اس سے زیادہ کا تو پتہ ہی نہیں، جتنا پڑھا تھا جتنا سنا تھا بتا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جی جو ہمیں یاد ہے، جو ہم نے پڑھا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، اگلی بات کا پتہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تورات میں اگر پڑھا تھا، جو انجیل شریف میں اگر پڑھا تھا، اللہ کی آسمان سے بھیجی ہوئی کتابوں سے اگر پڑھا تھا، تاریخ عالم سے پڑھا تھا، تو پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نقل کر دیتے، تو پھر تورات کی اور انجیل کی اور تاریخ عالم کی اور دنیا کی ہسٹری کی جو بات تھی وہی قرآن مجید میں ہوتی۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر تورات کو دیکھتے ہیں اور انجیل کو دیکھتے ہیں اور تاریخ عالم کو پڑھتے ہیں جو پچھلے زمانے کے لوگوں نے لکھی ہوئی ہے، جب ان کو پڑھتے ہیں تو ٹوٹلی قرآن مجید جس انداز سے واقعہ بیان کرتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہے، اور تورات اور انجیل جو بیان کرتی ہے اس کا انداز کچھ اور ہے۔ اگر ہسٹری بیان کرنی تھی، وہیں سے لے کر آگے کر دینا تھا، وہیں سے لے کر لوگوں کو بتا دینا تھا، تو پھر دونوں واقعے میں اور دونوں قصے میں سملیرٹی ہوتی، دونوں قصے ایک جیسے ہوتے اور دونوں بالکل ہو بہو ایک جیسے، بعین ہی ایک جیسے ہوتے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کا واقعہ سنتے ہیں اور جب ہم پڑھتے ہیں تورات میں اور انجیل میں، تو خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تورات اور انجیل کا واقعہ یہاں ہوتا ہے جس کا حصہ زمین سے لگتا ہے، اور قرآن مجید کے معارف و بصائر اور حکم اور عبر اور قرآن مجید کے حقائق اور دقائق اتنے اونچے ہیں کہ آسمانوں سے بھی پرے نکل جاتے ہیں۔ تو اگر ان سے پڑھا ہوتا، اگر ان سے سمجھا ہوتا، کہیں تاریخ عالم سے سنا ہوتا، تو پھر وہی بات نقل کر دیتے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تاریخ کچھ بتاتی ہے، تورات کچھ بتاتی ہے، انجیل کچھ بتاتی ہے، اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جہاں تورات خاموش ہے، جہاں انجیل خاموش ہے، جہاں تاریخ عالم خاموش ہے، وہاں قرآن مجید بولتا ہے اور بالکل حق بولتا ہے اور بالکل سچ بولتا ہے، جو دنیا نے آگے چل کر مانا کہ واقعی عقل کے تقاضے کے مطابق بھی تقاضا کرتا ہے عقل بھی کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کر دینا یہ نہ تورات سے ماخوذ ہے، نہ انجیل سے ماخوذ ہے، نہ تاریخ عالم سے ماخوذ ہے، بلکہ قرآن مجید اپنی جگہ بالکل سچ کہتا ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ کے قوم کی طرح آپ بھی اس واقعے سے بے خبر تھے۔ یہ جب آپ سے پوچھا گیا اور
ہمارے آپ کے علم کو چیلنج کیا گیا، اور آپ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں، گویا آپ کے ذریعے سے ہمارے علم کو چیلنج کیا گیا۔ تو پھر پیغمبر بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے کہہ دیا پیغمبر سینہ کھول کے بیٹھ جانا تمہارا کام ہوگا، اور پورے سینے تمہارے سینے میں پورا قصہ یوسف کو اتار دینا میرا کام ہوگا، اور اللہ نے اتار دیا۔ اب سنیے، واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں، لیکن آگے چل کر انہوں نے خدا کا نبی بننا ہے، خدا کا رسول بننا ہے، اللہ نے انہیں نبی بنانا ہے، عظمتیں اور فضیلتیں دینی ہے، نبوت ملنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچپن ہی سے نبیوں کو کمال درجے کی دانش مندی اور عقل مندی، فہم و فراست عطا فرماتے ہیں بچپن سے۔ ایک تو کچھ اس لیے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نبی بننا تھا، اور ان کی پیشانی پر نور نبوت چمک رہا تھا، جو اللہ کے خاص بندے پہچان لیتے ہیں۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے نبی اور رسول بننا تھا، تو بچپن ہی سے کمال درجے کی ذہانت اللہ نے دی تھی، عقل مندی دی تھی، فہم دی تھی، فراست دی تھی۔ یہ وہ چیزیں تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے بچپن ہی سے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ والے جب بھی اپنے سے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ والے، تو ان کو ان کے دل میں جس کی محبت کھینچتی ہے، جس چیز کی محبت کھینچتی ہے، جس چیز کو ان کے اندر وہ دیکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں اپنا محبوب بناتے ہیں، وہ کبھی بھی دنیا نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ آخرت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ والے کسی سے اگر زیادہ محبت کرتے ہیں تو محبت کرنے کی وجہ یہ ہو کہ وہ زیادہ مالدار ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے۔ ان کا ظاہری کمال ان کو اپنی طرف یا ان کو اپنی طرف نہیں کھینچتا کسی انسان کا، بلکہ اس کے اندر کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت، کوئی خدا داد فہم و فراست، کوئی ایسی خوبی پھر جب کسی انسان کے اندر دیکھتے ہیں تو پھر اللہ والے اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اپنا قریب عطا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ظاہری دولت اور ظاہری حسن و جمال یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا، یہ تو ختم ہو جانے کے لیے ہوتا ہے، مرنے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہے۔ لیکن باطنی جو دولت ہوتی ہے، روحانی جو دولت ہوتی ہے، حقیقت میں وہ باطنی نعمت اور روحانی دولت اللہ والوں کو قریب کرتی ہے ان لوگوں سے جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور میں ابھی ایک بات اگر شروع کروں تو کسی اور سورت کی تفسیر میں جانا پڑے گا۔ آپ اگر خود ہی یہ محنت کر لیں، تھوڑی سی تکلیف کر لیں، اور قرآن مجید کے 30ویں پارے کی تیسری سورت عما یتساءلون کی تیسری سورت عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ پر ذرا غور کر لیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہے ہیں، کس طرح پیار بھرا عتاب اور غصہ فرما رہے ہیں، کس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اللہ پاک تربیت کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے تھے، مکہ کے بڑے بڑے رئیس آئے تھے اور بڑے بڑے مالدار آئے تھے اور بڑے بڑے دنیا دار اور ظاہری ٹیپ ٹاپ کے مالک آئے ہوئے تھے،
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا پیارا سا صحابی جو ظاہر ہے کہ دنیاوی ظاہری دولت میں ان کے برابر نہیں تھا اور نابینا بھی تھے، وہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس طرف متوجہ تھے، جی چاہتے تھا کہ میں ان کے ساتھ بات کروں، ذرا ان سے تھوڑا بہت جو ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اعراض فرمایا، ذرا ان کی طرف توجہ نہیں دی، تھوڑا دھیان نہیں دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرا خطاب کیا، بلکہ اطاعت فرمایا، پیار بھرا، عبس وتولی۔ یہ دیکھ لینا آپ لوگ، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور ان کا جمال یہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، بلا ریب، without any challenge یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام ان کے والد بچپن سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو محبت کرتے تھے، جو بہت قریب رکھتے تھے، جو بہت زیادہ چاہتے تھے، وہ ان کی وجہ ان کا حسن و جمال نہیں تھا، بلکہ ان کی اصل وجہ وہ خداداد ذہنیت تھی، وہ خداداد صلاحیت تھی، قابلیت تھی، وہ فہم و فراست تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نبی کو عطا کرتے ہیں اور بچپن ہی سے عطا کرتے ہیں۔ جب چھوٹے سے یوسف کے فہم و فراست اور ان کی قابلیت اور ان کی صلاحیت کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا، یہ وہ چیزیں تھیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے قریب اور یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے قریب کر رہے ہیں۔ ایک مورخ نے لکھا ہے، بڑا عجیب لکھا ہے، مستشرقین یورپ کا ایک لکھاری ہے جس نے لکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ وہ کنواری تھی، اور اس محبت کی وجہ یہ تھی کہ وہ خوبصورت تھی۔ یہ دو وجہ لکھی۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں لندن میں ایک کتاب بھی نکلی، جول آف دی کراؤن، جول آف دی کراؤن، تاج کا ہیرا، کراؤن کا جول، کراؤن کا ہیرا، اور وہ لکھا کہ وہ کتاب لکھی گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور اس کے اندر اس لکھنے والے نے اپنی خباثت باطنی کا، اندر کا جو بغض تھا، اسلام دشمنی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی تھی، عداوت تھی، اس عداوت کا اس جول آف دی کراؤن میں کھل کر مظاہرہ کیا، اور جہاں بہت ساری باتیں لکھی اس نے بھی اپنے پہلوں کی طرح یہی بات لکھی ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کو عائشہ سے جو زیادہ محبت تھی اس لیے کہ وہ چھوٹی تھی، اس لیے کہ وہ خوبصورت تھی، تو اللہ کے کنواری تھی، اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے، اور بالکل کھل کر اس نے اپنی خباثت باطنی کا اس میں اظہار کیا اس کتاب میں۔ مسلمانوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن فریڈم آف اسپیچ، کہ ملک فریڈم آف اسپیچ، جو مرضی ہے کہہ دو، جس کے بارے میں مرضی ہے کہہ دو، لیکن یہ صرف فریڈم آف اسپیچ کا ایک نعرہ ہے، اللہ معاف فرمائے میں کہ دوسری طرف نہیں جاتا، یہ فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ صرف انگریزوں کے لیے ہے، غیر مسلموں کے لیے ہے کہ وہ جو مرضی ہے فریڈم آف اسپیچ کہتے رہے، جو مرضی ہے کسی بڑے سے بڑے معزز اور محترم شخصیت کی بے عزتی کر دے اور اسے فریڈم آف اسپیچ کہہ کر ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مولوی اپنی مجلس میں مسجد کے اندر بیٹھ کر اگر ہولوکاسٹ کا انکار کر دے اور کہے کہ یہودیوں کا ہولوکاسٹ ایک افسانہ ہے اور ایک کہانی ہے اور حقیقت میں ہوا نہیں، تو کہتے ہیں اس کی سزا 3 سال جیل ہے۔ فریڈم آف اسپیچ وہاں آ گیا۔ وہ ایک پریس نے کہا تھا نا، تو کہاں سے اس کی کھچائی ہوئی تھی، کہاں سے؟ اخبار نے کتنا اس واقعے کو اچھالا تھا، کتنی اس پریس کی بے عزتی کی تھی، یہاں تک کہ اس کو معافی مانگنی پڑی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ ہولوکاسٹ یہ کوئی افسانہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور ہسٹورین نے لکھا تھا کہ ہولوکاسٹ افسانہ ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو جیل جانا پڑا۔ اس وقت فریڈم آف اسپیچ کہاں گیا تھا؟
ایک نعرہ ہے خوبصورت سا، پوائزن کوٹڈ نعرہ ہے، سویٹ کوٹڈ پوائزن ہے ایکچولی، کہ اس کے اوپر لگا ہوا اندر سے پوائزن ہے اور اس کے اوپر سویٹ لگی ہوئی ہے. اور اگر یہی وہ لوگ کہیں، ہمارے خلاف کہیں، جو کہیں، تو کہ ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ فریڈم آف اسپیچ ہے. لیکن اگر مسلمان کوئی طرف میں بات کہہ دے اور کوئی بات ان کے خلاف ہو تو اس وقت فریڈم آف اسپیچ کے سارے اصول کریش ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کو جیل کی ہوا کرنی پڑتی ہے. یہ یورپ کا دوہرا معیار، دوغلا پن اب تو عوام کے سامنے بھی کھل کر آ گیا ہے. اب تو ہر چھوٹے بڑے اس یورپ کے دوغلے پن کو، اس دورے پن سے آپ خوب واقف ہو گئے ہیں. قرآن نامی کتاب لکھ دی، فتنہ نامی فلم لکھ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے تیار کر دیے، ملعون رشدی نے سٹانک ورسز کتاب لکھ دی، اور تسلیمہ نسرین نے، اس نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے خلاف کتابیں لکھ دی. ان سب کو سپورٹ کیا جا رہا، ان سب کو پروٹیکشن دیا جا رہا، اور کہا کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ اس لیے کہ دس از دا فریڈم آف اسپیچ کنٹری ہے ہماری، جو مرضی ہے کہو. لیکن اپنے ملک میں اگر کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے ہولوکاسٹ نہیں ہوا تو ان کے خلاف ہو جاتے، پورا ویسٹرن میڈیا اس کے خلاف ہو جاتا ہے، تعریف نہیں کرتا. احمدی نژاد کی ایرانین پریزیڈنٹ ہے، تعریف نہیں کرتا میں اس کی. اس نے یہی کہا تھا نا کہ ہولوکاسٹ بالکل جو ہے وہ ایک ہوا ہی نہیں ہے، ایک افسانہ ہے، ایک فکشن ہے. تو اس کے خلاف پورا ویسٹرن میڈیا ایک جگہ اکٹھا ہو گیا تھا. اس وقت فریڈم اسپیچ کہا گیا. اس نے تمہاری کنٹری میں بھی نہیں کہا تھا، تمہاری سرزمین پر بھی نہیں کہا تھا، اپنے ملک میں کہا تھا اس نے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی، اور اس اتنی خطرناک کتاب ہے، اتنی خطرناک کتاب ہے، جول آف دا کراؤن. اور اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلقات کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک. جس طرح ایک رومانٹک پرسن نہیں ہوتا اور اس کے سامنے کوئی عاشقہ محبوبہ ہو اور خوبصورت عورت ہو، اور ان دونوں کے درمیان کس طرح تعلقات ہوتے ہیں، اس طرح حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کو امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اس میں کوئی شک نہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار زیادہ تھا. لیکن کبھی آپ غور بھی کریں کہ اس پیار کی وجہ کیا تھی. اگر کبھی آپ غور کریں کہ اس پیار کی وجہ کیا تھی تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا یہ خاص تعلق، خصوصی تعلق محبت کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا. وہ سارا کا سارا محض اور محض دین داری پر موقوف تھا. وہ خاتون تھی کہ جو فہم و فراست میں بے مثال تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بات تھوڑی کرتے تھے، اتنے مسئلے مسائل اور اتنے فہم و فراست کے مالک تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی باتوں کی منشا تک یہ خاتون اتر جایا کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ احادیث پاک میں مقصرین صحابہ اور صحابیات ہیں. کچھ ایسے چند لوگ ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امت کو بہت زیادہ ملی ہے، بہت زیادہ. ان میں سے سب سے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ مقصرین صحابہ اور صحابیات میں جہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جہاں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کی احادیث کی تعداد 3000 سے زیادہ امت کو ملتی ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3000 سے زیادہ احادیث امت کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور جو ان کے اپنے ذاتی اجتہاد ہے اور جو ان کے اپنے ذاتی فتوے ہیں جس سے امت کی انہوں نے رہنمائی کی ہے، وہ تو اس سے زیادہ ہزاروں میں، 10,000 میں. یہ وہ خوبیاں تھی کہ جس کی وجہ سے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان حضرت عائشہ کی طرف زیادہ تھا.
حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ہیں، بھائی تو اور بھی ہیں، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے سے بہت قریب رکھتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے وہ حسن و جمال کی وجہ سے نہیں تھا، وہ ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ فہم تھی، وہ فراست تھی، وہ ذہنی قابلیت تھی، وہ صلاحیتیں تھی، اور وہ نور نبوت کی نشانیاں تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام میں آگے چل کر ظاہر ہونی تھی. دوسرے بھائی تو نبی نہیں نہ تھے. ایک بات میں یہاں سے بتاتا چلوں، طبری نے لکھا ہے، ایک بہت بڑے ہسٹورین گزرے ہیں، عالم بھی بہت بڑے گزرے ہیں، محدث طبری بھی کہتے ہیں، مورخ طبری بھی کہتے ہیں. اگر انہیں حدیث میں تو حدیث میں بھی بے مثال انہیں مقام تھا، اور تاریخ میں تو تاریخ میں بھی انہیں بے مثال مقام تھا. مورخ طبری اور محدث طبری ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ لکھ دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے جو بھائی تھے، 11 کے 11 بھائی، وہ سب کے سب خدا کے پیغمبر تھے بعد میں چل کر. لیکن اس قول کو تمام کے تمام جمہور علماء نے رد کر دیا اور کہا کہ کسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہ والسلام وہ آگے چل کر، یعنی جب یہ واقعہ ہو رہا تھا ہو سکتا ہے اس وقت خدا کے نبی نہ ہو، لیکن آگے چل کر وہ نبی بنے ہوں. تمام اسکالرز آف اسلام نے اس پوائنٹ کو ریجیکٹ کیا ہے اور کہا یہ ناممکن ہے کہ وہ 11 کے 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے، ایون انکلوڈ حضرت بنیامین، یہ سارے کے سارے خدا کے نبی ہو. کا یہ ممکن نہیں ہے، اور ناممکن ہونے کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہے جو آگے چل کر میں بیان کروں گا. میں نے تو صرف یہاں پوائنٹ یہ بتانا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی اللہ کے نبی نہیں تھے، اور یوسف علیہ السلام نے آگے چل کر نبی ہونا ہے. تو نبوت کا نور ان کے پیشانی سے چمک رہا تھا. فہم، فراست، ذکاوت، عقل مندی، قابلیت، صلاحیت، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بچپن سے چھلک رہی تھی. اردو کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات، کہ جس نے بڑے ہو کر کچھ مقام حاصل کرنا ہو، اس کے بچپن ہی سے اس کے کچھ نہ کچھ کوپلے اور اس کی کچھ نہ کچھ شاخیں اور اس کے کچھ نہ کچھ روشنی انسان کو بچپن ہی سے نظر آتی ہے. بچپن میں دیکھ کر ہی کہہ دیتے ہیں he's gonna be very intelligent, he's gonna be very sharp، بچپن ہی سے دیکھ کر کہہ دیتے ہیں. اور یہاں تو روحانیت ہے، اور روحانیت کو حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے خود ایک نبی ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت قریب کرتے تھے. اور یہ قریب کرنا ان کے دوسرے بھائیوں کو، اللہ کی بھائیوں کو پسند نہ آیا. دوسرے جتنے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ماں سوائے ایک بنیامین کے، دوسرے سب کے سب بھائی 10 کے 10 بھائی دوسری ماں سے تھے. 6 ایک ماں سے تھے، 2 ایک ماں سے تھے، 2 ایک ماں سے تھے. یہ 10 بھائی 3 ماں سے تھے. اللہ کی بھائی ہوئے کہ باپ ایک ہیں اور مائیں مختلف ہیں، تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اللہ کی، عین سے ہوتا ہے. اللہ کی بھائی وہ بھائی ہے کہ جو باپ کی طرف سے تو ایک ہو اور ماں کی طرف سے الگ ہو جائے. تو بھائی تھے، باپ ایک تھا اس لیے بھائی تھے، لیکن 6 بھائیوں کی ماں اور تھی، دوسرے 2 بھائی کی ماں اور تھی، دوسرے 2 بھائی کی ماں اور تھی، اور ایک بھائی تھے جو ایک ہی ماں سے تھے. اس طرح 11 بھائی تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے جو اللہ کی بھائی تھے جن کی مائیں مختلف تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یعقوب ہمارے ابا حضرت یوسف کو، چھوٹے بھائی کو بہت قریب رکھے ہوئے ہیں، تو خود بخود ان کے دلوں میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی حسد پیدا ہونا شروع ہو گیا، کوئی تکلیف ان کو ہونی شروع ہو گئی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ابا یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار کرتے اور ہمیں پیار نہیں کرتے. اب یہ اچھے بھلے تھے، بڑے تھے، ہم باہر کا کام بھی کرتے ہیں، ہم ابا کا کام بھی کرتے ہیں، ہم پیسے بھی کما کے لے آتے ہیں اور دوسری بہت ساری چیزیں بھی کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن ابا ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا ابا ان سے محبت کرتا ہے. ایک لڑکی کہنے لگی، ایک چھوٹی اس کی بہن تھی ہمارے پاس آئی، اس نے کہا میں گھر کے برتن بھی میں دھوتی ہوں، کھانا بھی میں پکاتی ہوں، امی کے کپڑے بھی استری میں کرتی ہوں، باہر کی جا کر شاپنگ بھی میں کر کے آتی ہوں. یہ ساری وجوہات محبت کی. امی مجھ سے محبت نہیں کرتی، لیکن یہ جو 4 سالہ میری بہن ہے اس کے ساتھ محبت کرتی. That's not fair. اور وہ یقین کرے کہ وہ بہت غصے میں بھری ہوئی تھی
کہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امی کو مجھ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. آدھا کام تو اس کا میں اپنے ذمے لے کر لیتی ہوں، لیکن امی مجھ سے کیوں زیادہ پیار نہیں کرتی اور اس سے کیوں زیادہ پیار کرتی ہے؟ تو اس کی ماں بھی ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی. مجھے پوچھنے لگے مولوی صاحب آپ کے کتنے بچے؟ میں نے کہا جتنے بھی ہوں، میں ضروری ہے میں ضرور کھولنا ہے اتنے بچے. میں نے کہا جتنے بھی ہوں. کتنے بچے؟ میں نے کہا اتنے بچے جتنے بھی ہیں بات کریں آپ. انہوں نے کہا ان بچوں میں کسی نہ کسی بچے سے تو آپ کو زیادہ پیار ہوگا. میں نے کہا بے شک. انہوں نے کہا پھر دوسرے بچوں سے آپ محبت نہیں کرتے؟ میں نے کہا یقیناً کرتے ہیں. کہا یہی بات ان کو سمجھا دو کہ ماں کے لیے سب بچے برابر ہوتے ہیں، لیکن ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ اظہار محبت کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے بچوں سے پیار نہیں کرتے. ہمارے گھر میں خود مشہور ہے کہ ابا یو لائک that one more than us. ہمیں کہتے ہیں اور جلس کے مارے نہیں، ویسی باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ ابا یو لائک her اور یو لائک him more than me اور them اور us. لیکن ہماری محبت کی وجہ کچھ اور ہو سکتی ہے، خوبصورتی ہو سکتی ہے. ہماری محبت کی وجہ بڑی بدل سکتی ہے. بڑے بچے سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ کما کے لے آتا ہے. فلاں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، فلاں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. 15 وجوہات ہو سکتی ہے کہ میری دوائی کا اہتمام کرتا ہے، مجھے یہاں لے جاتا ہے، وہاں لے جاتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے، میری ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے. لہذا بچے اور بچی سے ہماری محبت کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن ایک اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، دوسروں کا حق نہیں مار رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کیا کہ دوسرے بچوں کے محبت کو ختم کر دیا، ان کا حق مار کے یوسف علیہ السلام سے زیادہ پیار کر رہے ہیں. نہیں، اپنے بچوں کو سب کا حق برابر کا دے رہے ہیں، لیکن ان وجوہات کی وجہ سے، روحانی وجوہات کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کچھ زیادہ ہی ہے کہ اس بچے نے آگے چل کر اللہ کا نبی بننا ہے، اللہ کا رسول بننا ہے، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے نبوت کا تاج پہننا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا قلبی رجحان اس بچے کی طرف زیادہ تھا، تو بھائیوں کو ویسے ہی حسد شروع ہو گئی. اب اس پر ایک عجیب بات اور ہو گئی کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام ابا کے پاس آ گئے اور ابا سے آ کر کہنے لگے میرے ابا ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کیا عمر تھی اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی؟ تورات یہ کہتی ہے، پچھلی کتابیں یہ کہتی ہے، پچھلی آسمانی کتابیں یہ کہتی ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال کی تھی. لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال کی، اور اس کے بعد سارے حادثہ پیش آ رہے ہیں. ایک 17 سال کا گبرو جوان ہو اور ہو بھی نہایت ہی ہوشیار اور ہو بھی نہایت عقل مند. یہ تو خواب دیکھ رہے، اس وقت 17 سال کی عمر ہے، اور اس کے بعد آگے چل کر جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا جا رہا، جنگل میں لے جایا جا رہا، ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے. یہ ساری باتیں بتا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام بائبل کی یہ بات اور تورات کی یہ بات سچی نہیں لگتی کہ 17 سال کے ہیں، بلکہ جو اسلامی تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 6 سال کی تھی. 6 سال یا 7 سال کے بچے تھے. آپ نے پہلی غلطی یہاں دیکھی. بائبل کیا کہتی ہے کتنے سال کے تھے؟ 17 سال. اور یوسف علیہ السلام، اسلامی تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بمشکل 6-7 سال کی تھی. اب یوسف علیہ السلام اپنے ابا کے پاس آئے. اب سنیے قرآن مجید، سنیے، پھر ایک اور غلطی بتاؤں گا بائبل کی اور تورات کی، کہ یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے پاس آ کر کہتے ہیں یا ابت، اے میرے ابا جان، آج میں نے خواب دیکھا ہے. آج میں نے خواب دیکھا ہے. اور خواب کیا دیکھا؟ انی رأیت 11 کوكبا، میں نے 11 ستارے دیکھے. اور والشمس والقمر، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا. میں نے دیکھا 11 ستارے ہیں، سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے. رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ خواب میں نے دیکھا.
اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خواب حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، فوراً خواب بھی ویسے ظاہر ہے اور فوراً خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں آ گئی، اور آتے ہی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یوسف لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے پیارے بیٹے یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، پھر وہ تیرے بارے میں مکر بنائیں گے، تیرے بارے میں سازشیں کھیلیں گے، اور پھر یہ جب سازشیں کھیلیں گے تو یہ صرف تمہارے 11 بھائی یا 10 بھائی، اس وقت بنیامین چھوٹے تھے، بنیامین کو ہٹا کر تمہارے یہ جو 10 بھائی ہیں یہ جب سازشیں کھیلیں گے اور مکر کھیلیں گے، تو جب مکر کا حال بھی ہوتا ہے کہ جب مکر کھیلا جاتا ہے، سازشیں تیار کی جاتی ہیں، تو پھر صرف سازشی انسان نہیں ہوتے، پھر ان کا چیئرمین جو ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، وہ چیئرمین کی سیٹ پر شیطان بھی آگے بیٹھ جاتا ہے۔ سازشیں بھائی کریں گے، شروع یہاں سے ہوگا، لیکن فیصلہ ان کا چیئرمین کرے گا، اور چیئرمین کی سیٹ پر جو بیٹھتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، سازشی۔ تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، فَيَكِيدُ لَكَ کیدا، تمہارے بھائی تمہارے خلاف سازشیں بنائیں گے، مکر کریں گے، فریب کی چالیں بنائیں گے، تمہارے لیے راستے ڈھونڈیں گے تمہیں پھنسانے کے اور تمہیں تباہ کرنے کے۔ اور آگے یعقوب علیہ السلام کا جملہ سنیے، شیطان کہاں سے آ گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا، کہا کہ دیکھو صرف تمہارے بھائی مکر نہیں کریں گے بلکہ شیطان بھی ان کو آ کے مشورے دے گا، اور ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی ان کو اچھے مشورے نہیں دے گا، تو کہیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اے یوسف اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا۔ اب یہاں میں بتانا چاہتا ہوں، قرآن مجید یہ کہتا ہے، دوسری غلطی یہی بتاتا چلوں، قرآن مجید یہ کہتا ہے یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں سے، اپنے ابا سے یہ خواب سنا رہے تھے، تو ان کے ابا نے کہا نا کہ یوسف تو اپنے بھائیوں کو مت بتانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہاں موجود نہیں تھے، تبھی تو کہا نا کہ بھائیوں کو مت بتانا۔ اور تورات یہ کہتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے یہ واقعہ سنایا تو ان کے بھائی وہاں موجود تھے، سارے بھائی وہاں موجود تھے، اور بھائیوں کی موجودگی میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنا دیکھا ہوا خواب اپنے باپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اب خود آپ بتائے، ایک طرف تو قرآن مجید کا فرمان ہے کہ باپ کے سامنے یوسف قصہ سنا رہا تو باپ کہہ رہا کہ بھائیوں کو مت بتانا، اور دوسری طرف بائبل یہ کہتی ہے کہ نہیں، بھائی سارے موجود تھے۔ اب یہ بتائیں کہ بائبل کی بات سچی مانیں یا پھر اللہ کا کلام سچا مانیں؟ تو بھائی نہیں تھے۔ اور جب حضرت تیسری غلطی یہاں سنتے چلے جائیں، بائبل میں اور تورات میں تیسری غلطی یہاں یہ ملتی ہے کہ تورات میں اور بائبل میں یہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے قصہ سنایا تو یعقوب علیہ السلام غصے ہو گئے یوسف علیہ السلام پر، غصے کہ اچھا اب تیرا دل ہے کہ میں اور تیری ماں اور تمہارے سب بھائی تمہارے سامنے سجدہ کریں، تیرا یہ مقصد ہے؟ غصے ہو گئے یعقوب علیہ السلام۔ اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نہیں، یعقوب علیہ السلام نے جب یہ قصہ سنا تو یعقوب علیہ السلام خوش ہو گئے، اپنے دل میں خوشی محسوس کی کہ میرے بیٹے کو عظمتیں اور عزتیں ملنے والی ہیں، اور یہ میرے دوسرے بیٹے حسد کریں گے، لہذا ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی عزت اور عظمت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں بائبل اور تورات یہ کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام پر حضرت یعقوب علیہ السلام غصے ہو گئے کہ اچھا تو یہ خواب دیکھ رہا کہ میں اور تیری ماں اور تیرے بھائی تیرے سامنے سجدہ کریں۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں کہ ہم اللہ کے کلام کو سچا مانیں یا بائبل اور تورات کے کلام کو سچا مانیں؟
अल्लाह के कलाम। आपने देखा अभी तो वाक़या शुरू हो रहा और 3-3 गलतियां पकड़ी जा रही, दोनों तरफ। वो एक तरफ तौरात की कहानी है, एक तरफ बाइबल की कहानी है, और दूसरी तरफ अल्लाह का कलाम है। तो हम अल्लाह के कलाम को बहैसियत मुसलमान के तस्लीम करेंगे और हम ये कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम जो कहता है वो कलाम सही कहता है, वो हक़ाइक़ पर बात कहता है, वो सदाकत पर बात कहता है, वो सच पर मबनी बात कहता है। और तौरात में और इंजील में जो बातें हैं वो बाद में आने वालों ने उसमें तहरीफ कर दी है, अपनी तरफ से तगय्युर और तबद्दुल कर दिया है, वरना अल्लाह का कलाम कभी गलत नहीं हो सकता। और अल्लाह के कलाम के मुकाबले में चाहे दुनिया भर की जितनी किताबें अगर आ जाए वो कोई और वाक़या कहती हो तो बहैसियत मुसलमान के किसी सूरत में भी अल्लाह के कलाम को छोड़कर दूसरे किसी कलाम की बात को सच्चा कबूल कर ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते। तो ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 6 साल की उम्र में देखा, 7 साल की उम्र में देखा। कहा या अबती, मेरे अब्बा, इन्नी राई, तो मैंने देखा, 11 कौकबा, 11 सितारे, और वशम्स वल कमर, और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे। याकूब अलैहिस्सलाम के लिए कोई मसला नहीं था ख्वाब ताबीर का समझना, फौरन समझ गए इससे मुराद क्या है। और याकूब अलैहिस्सलाम ये भी जानते थे कि ये ख्वाब इतना जाहिर और बाहिर है कि मेरे बेटे आखिर खुदा के पैगंबर के बेटे थे, गो के ज़हानत में, फितानत में, फरासत में, फहम में, अकल में, सलाहियत में, काबिलियत में या यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह तेज ना हो, लेकिन बेटे तो थे ना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के अल्लाह के पैगंबर के बेटे थे, को थोड़ी बहुत तो समझ बूझ रखते थे। वो भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि मैं इनके भाई, मेरे दीगर बेटे अगर ये वाक़या सुनेंगे तो फौरन इस वाक़े की तह में पहुंच जाएंगे। आगे ही उनको तकलीफ है कि मेरे अब्बा यूसुफ से क्यों ज्यादा मोहब्बत करते हैं। जब ये वाक़या सुनेंगे तो उनको और ज्यादा तकलीफ होगी, हसद की आग और भड़क उठेगी। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं, यूसुफ इस वाक़े को अपने भाइयों के सामने न कहना, हत्ता कि बिन्यामीन के सामने भी न कहना जो तेरा सगा भाई है, क्योंकि है छोटा। अगर तुमने अपने छोटे भाई को कह दिया तो है छोटा, भोलेपन में कहीं वो अपने बड़े भाइयों को बताना नहीं, छोटा है, गलतियां हो सकती है। कहीं वो बाहर जाके किसी के सामने कह दिया, बाहर जाके किसी के सामने कह दिया और ये बात चर्चा हो गई, मशहूर हो गई, तो किसी न किसी अंदाज में तेरे भाइयों के कानों तक पहुंच जाएगी। तो फिर हसद की आग उनमें और भड़क उठेगी। नतीजा ये होगा कि अभी तो सिर्फ तुम्हारे साथ हसद करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि फिर तुम्हारी जाती, बॉडीली, फिजिकली, जिस्मानी तौर पर तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के दरपे न हो और आज़ार न हो जाए। इसलिए यूसुफ, इस भाई का तस्करा आपने किसी भाई के, ख्वाब का तस्करा किसी भाई के सामने न करना, हत्ता कि बिन्यामीन के सामने भी। याकूब अलैहिस्सलाम ये बात कहकर, सुनने वाली है, याकूब अलैहिस्सलाम ये बात कहकर दोनों पहलुओं को बचा रहे, दोनों साइड को, दोनों के साथ खैर खाई कर रहे। ये बात सुनने वाली है। मैं हमेशा ये कहा करता हूं, अल्लाह वालों की बात को कभी अपनी बात पर कयास मत करो। देखने में भैंस और भैंसा दूर से एक ही लगते हैं, पर दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। लिखने में शेर और शीर एक ही जैसा लिखा जाता है, लेकिन दोनों की खासियतें मुख्तलिफ होती है। शेर अलग होता है, शीर यानी दूध अलग होता है। अल्लाह वालों की बात को कभी अपनी बात पर कयास न करो। देखो कितना अच्छा मशवरा दे रहे हैं यूसुफ को। सिर्फ यूसुफ को नहीं बचा रहे हैं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने दूसरे भाइयों को भी बचा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि यूसुफ को तो तकलीफ होगी, तो यूसुफ को बचा रहे हैं कि तू बता देगा तुझे तकलीफ होगी, मैं तुम्हें भी तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। और कहा उन भाइयों ने, अब उन्होंने तकलीफ देना है तो बदनामी होगी उनकी, मैं उनकी बदनामी से और रुसवाई से उनको भी बचाना चाहता हूँ। यूसुफ को तकलीफ देने वाले कौन होंगे? उनके भाई। जब यूसुफ को तकलीफ दे देंगे तो उनकी बदनामी होगी कि नहीं, उनकी बेइज्जती होगी कि नहीं? तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम क्या करें, मत बता, इसी में खैर है, ताकि तुझे भी
تکلیف نہ پہنچے اور تیرے بھائی بھی بدنام نہ ہو، ان کو بھی رسوائی نہ ہو، ان کو بھی ذلت نہ ملے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو حضرت یعقوب علیہ السلام پر، یوسف کو منع کر کے دوسرے بھائیوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں اور یوسف کو منع کر کے خود یوسف کی بھی حفاظت چاہتے ہیں۔ کتنی پیاری بات۔ ہم لوگ کبھی کوئی ایسی بات کریں تو دو پہلو ہوں تو کسی ایک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، دوسرے کو ہم چاہتے ہیں جائے کھڈے جائے سانڈو کے ہے، لیکن یہاں قربان جاؤں اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام پر کہہ رہے ہیں یوسف مت بتانا، ان کو حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور ویسے اچھی چیز نہیں، حسد کی آگ بھڑک اٹھے گی، خواہ مخواہ ان کو پریشانی ہوگی ذہنی، اور اگر وہ اتنی زیادہ بھڑک گئی اور شیطان ان کے ساتھ مل گیا تو پھر وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے درپے ہو جائیں گے اور پھر خود بدنام ہوں گے، رسوائی ہوگی، ذلت ملے گی، تکلیف پہنچے گی ان کو، اور نتیجے میں تم کو بھی پہنچے گی۔ تو میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں مت بتانا، تاکہ تو بھی امن سے رہے، وہ بھی امن سے رہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کہا بنیامین کو بھی مت بتانا۔ بنیامین تو ان کا سگا بھائی تھا، لیکن کیوں منع کیا بنیامین کو مت بتانا؟ یہ نہیں کہا کہ سب بھائیوں کو مت بتانا، بنیامین کو بتا سکتے ہو، بلکہ کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے کسی بھائی کو مت بتاؤ۔ کیوں منع کیا؟ کہ چھوٹا ہے بنیامین، کہیں زبان پھسل گئی، کہیں نکل گیا۔ اس نے بھائیوں کو نہیں کہا، کسی اور کو جا کر کہا، اور کسی اور کے ذریعہ سے بھائیوں کو اطلاع مل گئی تو ختم ہو جائے گا، چھپانے کا حاصل تو ختم ہو گیا۔ جس وجہ سے ہم کہہ رہے تھے بڑے بھائیوں کو مت بتاؤ، ان کو تو خبر ہو جائے گی، اور جس مقصد کے لیے ہم ان کو خبر نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ تو مقصد فوت ہو جائے گا، اس لیے مت بتاؤ۔ پھر بچے بچے ہی ہوتے ہیں، بولے بولے ہوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کسی کے گھر میں گئی، دروازہ کھٹکھٹایا، ایک چھوٹا سا بچہ آیا دروازے پر، اس نے کہا ابا کو جا کے بلاؤ۔ چھوٹا سا بچہ بھاگ کے انہوں نے کہا جس ویٹ، میں نے بھاگتا ہوا گیا، ابو جماعت والے آئے ہیں۔ ابا نے کہا جا کے کہہ دو نہیں ہے، تو آ کے کہتا ہے ابا نے کہا ابا گھر پہ نہیں ہے۔ ابا کہتے ہیں جا کے بتا دو ابا گھر پہ نہیں ہے، ابا کہتے ہیں۔ سارا بہانہ پھوڑ دیا نا۔ بچپنے میں وہ کب چاہتا تھا کہ اپنے باپ کو رسوائی کے مقام تک پہنچائے یا باپ کی ذلت کرائے، لیکن تھا چھوٹا، اس کو پتہ نہیں بات کہاں کس کو کہنی ہے، کیسے کہنی ہے، کیسے نہیں کہنی، تو آ کر چھوٹی سی زبان میں کہتا ہے ابو کہتے ہیں ڈیڈ سیڈ ہی از ناٹ اٹ۔ تو کہا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کسی کو بھی نہیں بتانا۔ اب خواب کیا تھا؟ خواب 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج۔ رأیتہم لی ساجدین، دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں میں آج بات ختم کرتا ہوں اس سوال کو چھوڑ کر کہ کبھی ہم نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ان کو ماتھا زمین پر ٹیکتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ کیا یوسف علیہ السلام کے لیے وہ زمین پر آ کر سجدہ ریز ہوئے ہیں جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں؟ رأیتہم لی ساجدین، ہم نے ان کو دیکھا وہ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سورج بھی سجدہ کرے، چاند بھی سجدہ کرے، ستارے بھی سجدہ کرے؟ کیا وہ انسان تھوڑی ہیں؟ ان کا بھی ماتھا ہوتا ہے، ان کی بھی ناک ہوتی ہے، ان کی بھی پیشانی ہوتی ہے، چاند کی، سورج کی۔ انسان کا سجدہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے نا۔ انسان کا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ کے عربی معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ تو چاند کی بھی پیشانی ہے، چاند نے سجدہ کیا، سورج نے سجدہ کیا، ستاروں نے سجدہ کیا، ان کے تو ماتھے ہے ہی نہیں، ان کی تو پیشانی نہیں ہے، انہوں نے کیسے سجدہ کیا؟ میرے دوست اب پریشان ہو جائے گا۔ اب اگر علم نہیں نہ پڑا ہو، اب اگر قرآن اور حدیث کے ساتھ مناسبت نہ ہو، رشتے نہ ہو، اور قرآن سے تعلق نہ ہو، اور قرآن والوں سے تعلق نہ ہو، تو انسان یہاں آ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا خواب ہے اور یہ کیا سجدہ ہے کہ چاند نے سجدہ کیا، سورج نے سجدہ کیا، ستاروں نے سجدہ کیا، کیا یہ بھی پیشانی رکھتے ہیں؟ کیا مانا ہے؟ ایک حدیث میں سنا دوں، آگے بات یہ سمجھنے والی ہے اور بہت اچھی طرح سمجھنے والی ہے۔
آج ہی میں سمجھا دیتا ہوں کیونکہ مجھے جانا ہے، اس لیے میں اس مسئلے کو اگلی مجلس تک رکھتا ہوں، پر ایک حدیث پاک جی چاہتا ہے سناتا چلوں، پھر آگے چل کر آپ کو سناؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم دیکھتے ہو کہ سورج ڈوبتا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، روز ہمارے یہاں ہم لوگ روز دیکھتے ہیں سورج ڈوبتا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ تو فرمایا جب سورج ڈوب جاتا ہے نا، سورج ڈوب جاتا ہے تو سورج ڈوبتے ہی اللہ کے عرش کے نیچے جا کر وہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے۔ روزانہ سورج جب ڈوبتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے کہ میں ان کے لیے نکلوں کہ نہ نکلوں، ان کے لیے چلوں کہ نہ چلوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں چل اپنی چال چل، وہ اللہ سے اجازت لے کر پھر دوسرے دن نکلتا ہے۔ روزانہ سورج ڈوبتے وقت اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ سے اجازت لے کر دوسرے دن نکلتا ہے۔ اور ایک دن آئے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ اجازت مانگے گا کہ میں نے نکلوں، اللہ فرمائیں گے نہیں، اب تو الٹا چل۔ تو سورج بجائے مشرق سے نکلنے کے مغرب سجدہ کرنے کے بعد اللہ کہیں گے اب یہاں سے الٹا چل، چنانچہ وہ مغرب سے نکلے گا۔ اور یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن قیامت کا منظر ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہوگا۔ تو اس حدیث پاک سے صرف میں نے یہ بات بتانی تھی کہ اس حدیث پاک سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے سورۃ الحج میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الحج 17 سپارہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں یہ آیت پڑھوں گا عربی میں تو آپ سب کو اس آیت کے ختم کے بعد ایک سجدہ کرنا پڑے گا۔ یعنی اس آیت کے ختم کرنے کے بعد قرآن مجید میں جو 14 مقام ہے کہ جہاں اس کو پڑھ کر سجدہ کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک جگہ یہ بھی الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کو خبر نہیں، آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو جاننا چاہیے کہ آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کوئی بھی ہے آسمان میں اور زمین میں، فرشتے ہوئے، عرش اعلیٰ کے فرشتے ہوئے، آسمانوں کے فرشتے ہوئے، اور دوسری جتنی بھی مخلوقات ہوئی، زمین میں ہوئی، آسمان میں ہوئی، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں زمین میں اور آسمانوں میں، حتیٰ کہ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، یہ تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ سب کی سب چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ جس میں سورج کا بھی تذکرہ کیا، جس میں اللہ نے چاند کا بھی تذکرہ کیا، جس میں اللہ نے ستاروں کا بھی تذکرہ کیا، جس میں اللہ نے پہاڑوں کا بھی تذکرہ کیا، جس میں اللہ نے چوپایوں کا بھی تذکرہ کیا، درختوں کا بھی تذکرہ کیا، یہ سب چیزیں مجھے سجدہ کرتی ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو تم دیکھتے ہو روزانہ، اور وہ بھی ہیں جس کو تم دیکھتے نہیں، جس کو صرف میں دیکھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کے اندر ہو، نیچے ہو، آسمان کے اوپر ہو، یہ تمام چیزیں مجھے سجدہ کرتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، سوال یہی ہے کہ کبھی ہم نے ان کو سجدہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا۔ اور سجدہ تو ہوتا ہے ماتھے کو زمین پر رکھنا، تو کیا سورج کا بھی ماتھا ہے، چاند کا بھی ماتھا ہے، ستاروں کا بھی ماتھا ہے، پہاڑوں کا بھی ماتھا ہے؟ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ درخت سجدہ کرتے ہیں۔ یہ کیا مانا ہے؟ تو جب تک کسی قرآن والے سے آپ کا تعلق نہیں ہوگا، مانا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن میرے بھائی، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن جنہوں نے سمجھا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے جانا ہے، جو اللہ والے ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، ان کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ صرف عربی کی ڈکشنری لے کر آپ قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے، ورنہ تو یہ کہ سورج نے اور چاند نے اور 11 ستاروں نے سجدہ کیا،
اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کا بھی ماتھا ہے جو سجدہ کرتے ہیں، انہوں نے کیسے سجدہ کیا ہوگا؟ اس معنی کو سمجھنا پڑے گا آپ کو. اگلی مجلس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان چیزوں نے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا دیکھا سجدہ میں، کیسے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. 11 ستاروں کو، سورج کو، چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. ایک تو یہ، اور دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ سورج اور چاند ماں باپ اور ستارے یہ بھائی، آخر کیا مناسبت ہے ستاروں سے بھائیوں میں اور سورج اور چاند سے ماں باپ میں؟ کیا مناسبت ہے کہ چاند دیکھے تو کہو کہ باپ ہے، ماں جو سورج دیکھے تو کہو باپ ہے، چاند دیکھے تو کہو ماں ہے، ستارے دیکھو تو کہو کہ بھائی ہے. یہ کیا مناسبت ہے؟ آخر کیونکہ بسا اوقات آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں تو جہاں کے پہلا جملہ ہوتے ہیں یہ کہتی ہیں کہ استاد جی بڑے خواب دیکھے، تو استاد جی پہلے کہہ دیتے ہیں کہ دشمن کی علامت ہے. کالا کتا دیکھا تو فوراً بتا دیتے ہیں کہ دشمن ہے، تمہارے ایکٹیو ہے، حملہ کرنے والے ہیں. تو یہ کالا کتا، سانپ اور انسانوں میں دشمن، کیا مناسبت ہے؟ دمبا دیکھا، ذبح کیا جا رہا. تعبیر معبرین بتائیں گے کہ اب تمہاری موت قریب ہے. دمبا، موت قریب. کیا مناسبت ہے دمبے میں اور موت میں؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو خواب سے متعلق ہیں. انشاءاللہ اس کی تفصیل جب آپ جانیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. تو آج میں یہی اکتفا کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں، اور قرآن مجید کی باتوں سے بڑھ کر صداقت پر مبنی کسی کی بات نہیں. اگر لاکھوں تواریخ عالم جمع ہو جائیں، لاکھوں تورات اور لاکھوں انجیل اور لاکھوں مورخین ایک جگہ جمع ہو جائیں اور وہ مرضی ہے کچھ کہتے رہے، اور ایک طرف اللہ کا کلام ببانگ دہل کسی بات کا اعلان کرتا ہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سینے سے لگا کر تمام کے تمام مورخین کی اور تمام کے تمام تواریخ عالم کو ہم لات مارنے کے لیے اور چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے کلام سے رخ موڑنے کے لیے ہم تیار نہیں. یوسف علیہ السلام کے واقعات میں آپ نے دیکھا کہ یہ خواب دیکھ رہے تھے تو عمر کیا تھی. یہ خواب جب بیان کیا جا رہا تھا تو ان کے بھائی تھے کہ نہیں. جب بات خواب بیان کیا جا رہا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام خوش ہوئے تھے یا ناراض. قرآن مجید ان 3 باتوں کا مختلف جواب دیتا ہے، اور تورات اور انجیل ان 3 باتوں کا مختلف جواب دیتی ہے. ہم نے قرآن مجید کی باتوں پر اعتماد کر کے تواریخ عالم کو، چاہے وہ تورات سے ثابت ہو چاہے وہ انجیل سے ثابت ہو، ہم نے اس کا انکار کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے انکار کرنے کی ایک مسلمان کو گنجائش ہے ہی نہیں. اللہ اسی ایمان پر اور اسی اعتقاد پر، اسی عقیدے پر اللہ ہم کو زندہ رکھے کہ قرآن کی ہر بات کو ہم سچی مانیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہم کو موت عطا فرمائے، اور اسی عقیدے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا وسیدنا وسندنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین برحمتہ. Gracias.